بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اس کے لیے ہمیں حرکت کی ضرورت ہے. اپنے وجود کو موو کریں. کہاں کریں؟ جیسا وہ چاہتے تھے، جیسا وہ چاہتے ہیں. کربلا اسی کی نشاندہی ہے کہ بی بی نے جن بچوں کی تربیت کی، ان بچوں نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے قربان کر دیا. یعنی کسی چیز کو اپنے دین کے اوپر فوقیت نہیں دی. شب جمعہ ہے آج. شب جمعہ جو ہے وہ تمام روحیں کربلا کی طرف ہوتی ہیں، تمام ارواح کربلا کی طرف ہوتی ہیں. کسی اور کے لیے، معصوم کے لیے نہیں ہے کہ وہاں پر روحیں وہاں آتی ہوں. ساری روحیں کربلا معلیٰ میں ہوتی ہیں. خدا بہرحال ہم سب کو بھی زیارت نصیب فرمائے. گزارا یہ اس سال یہ حالات وائرس کی وجہ سے، یہ لاک ڈاؤن، مشکلات، ٹریولنگ کی مشکلات، اس سے بڑا احساس ہوا کہ انسان بہت سی چیزوں کی قدر نہیں کرتا. جب اس سے وہ نعمت چھنتی ہے تو اسے قدر آتی ہے. کتنے دن ہو گئے بہرحال ہمیں تو لطف ہوتا ہے کہ زیارت زیادہ چلے جاتے ہیں، لیکن کربلا سال ہو گیا گئے ہوئے. اور جب بھی کوئی تصویر دیکھتے ہیں یا لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ لیتا ہے آدمی، تو دل جو ہے وہ 6 گوشے والی زری کے لیے بڑا تڑپتا ہے کہ پھر پتہ نہیں کون سی شب جمعہ ہوگی، ہم کربلا ہوں گے. وہ کیفیت جو انسان حرم میں محسوس کرتا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے، اور سخت ہے، آسان نہیں ہے. بہرحال کچھ عرصے میں ہمیں تو بہرحال 8ویں امام کی تو زیارت، ابھی معصومہ کی زیارت تو بہرحال نصیب ہوئی. یہ ان کا کرم ہے. اور وہاں کے لیے بھی انسان تڑپتا ہی ہے، ہر حرم کے لیے تڑپتا ہے انسان. اور اصل میں زیارت جانا اور پھر پلٹنا تجدید بیعت ہوتا ہے کہ جو میں آپ کی زیارت سے جا رہا ہوں، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کروں اور آپ کے راہ پر اپنی جان کو قربان کروں. دیکھیں امام حسین سے قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، جسے بی بی نے چکیاں پیس کے پالا ہو. اس سے قیمتی تو کوئی سرمایہ نہیں ہے. یہی تو وہ سرمایہ تھا کہ جسے دل زینبیہ سے بہن دیکھتی رہی. یہ وہ سرمایہ تھا، وہ وقت رخصت تھا کہ جب خیموں سے جدا ہوا معاملہ. عزیزان محترم آسان نہیں تھا. ایک بہن جو بچپن سے بھائی کے ساتھ ہے، جس بہن نے جلتا ہوا دروازہ دیکھا ہو، جس بہن نے اور بھائی نے یہ دیکھا ہو کہ ماں کچھ عرصے میں ایسی مریض ہو گئی ہے کہ دیوار پہ ہاتھ رکھ کے چلتی ہے. یہ کیا ہو گیا ماں کو؟ کیونکہ ماں نے تو اپنے دردوں کو چھپایا ہوا تھا نا. یہ اچانک سے کیا ہو گیا کہ اتنی تو ماں کی زندگی بھی نہیں گزری، نہ ضعیفہ ہے، نہ بوڑھی ہے، نہ کچھ ہے. 18 بہاریں دیکھی ہیں خالی. ان 18 بہاروں میں دیوار پہ ہاتھ رکھ کے چلتی ہے. چھوٹے چھوٹے ہیں نا بچے. بہرحال بچے تو محسوس کرتے ہیں نا کہ اگر بچے کیا چاہتے ہیں، چھوٹے بچے بہرحال آپ خود محسوس کریں، بہرحال میرے بھی چھوٹے بچے، انسان محسوس، بچہ چاہتا ہے مجھے سینے سے لگائے، میرے سر پہ ہاتھ پھیرے. ماں چھوٹے بچوں کے سر پہ کیا کرتی ہے؟ کنگھی کرتی ہے، خیال کرتی ہے. لیکن سلام ہو اس ماں پر جو صرف ایک ہاتھ سے کام کرتی تھی. اب بچے تو محسوس کرتے ہوں گے نا ماں کو ایک ہاتھ کو کیا ہو گیا ہے. یہ ماں اتنی گھلتی کیوں جا رہی ہے؟ ماں ذوب ہو گئی ہے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ صرف خیال رہ گیا تھا. یعنی کیا ظلم اور ستم ہوا، اتنا ظلم، اتنا ستم ان حالات میں. عزیزان محترم یہ سخت تھا بہت. چند جگہ جب بھی سب سے مشکل مقام آئے ہیں تو رسول کو پکارا ہے اہل بیت. بس میں یہ چند مقام آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. علماء بیان کرتے ہیں 3 مقام ہیں جہاں اہل بیت کو جب مشکل اوج پہ پہنچی ہے نا تو رسول کو پکارا ہے. پہلا مقام وہ تھا کہ جب در و دیوار میں بی بی آ گئی. در و دیوار میں آ گئی نا تو یہ کیا کہا، یا ابتا یا محمدہ. یہ اجر دیا امت نے رسالت کا. اللہ، یعنی مصیبت تھی یہ آسان نہیں تھی کہ جب
دروازے اور دیوار میں آئی تو کہا فضہ آئے اٹھائے محسن شہید کو. اس سے بڑی مصیبت. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں آزاداران یہ مصیبت کم نہیں تھی, یہ وہ اثرات تھے. پچھلے سال میں ایام فاطمیہ میں افریقہ میں تھا, تو وہاں کے لوگوں نے اس چیز کو کہ جو ایران کے اندر بھی بنایا جاتا ہے کہ جلا ہوا دروازہ دکھایا جائے, تھوڑا سا اس احادیث اور روایات کی روشنی میں تھوڑا سا ظاہری ویژول ایفیکٹ دکھایا جائے کہ محسوس ہو کہ کیا ہوا تھا. اور ہم نے دیکھا ہے لوگ وہ روایت پڑھتا ہے, ایک شخص پیچھے سے آواز آتی ہے, اس طرح ہوتا ہے, دروازہ گرتا ہے, لوگ اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ بڑا گریا کرتے ہیں. پڑھنا کچھ اور ہے, دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے. اسی اسنا میں وہاں پہ یہ 2 دن انہوں نے بچوں نے بڑی محنت کی, جوانوں نے بڑی محنت کی اور مختلف کردار بنائے. تو ایک سیگمنٹ یہ تھا کہ دروازہ جلایا جائے گا, کچھ لوگ آئیں گے دروازے جلتے ہوئے کو ٹانگ ماریں گے, اور پھر ایک شخص کو ابا کبا میں چہرہ چھپا کر اس کے گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹیں گے. تو نہیں ہے, روایات یہی کہتی ہیں, جانے مت. اب وہ جو انہوں نے کیا, آگ لگائی, انہوں نے کیا, آگ کا نظام کیا ہوا تھا, آگ لگی. اب وہ جو بنا ہوا تھا کہ جس کے گلے میں رسی ڈالنی تھی, اس کو گھسیٹنا تھا, تھوڑی ٹائم کی غلطی کی وجہ سے دروازہ جب دھکا دیا نا تو وہ پیچھے تھا, اور دروازہ لکڑی کا تھا, اس میں کیل تھی, اس کو ماتھے میں لگ گئی جا کے اور اس کا خون آنے لگ گیا. لیکن کیونکہ وہ درمیان میں ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, اب وہ روک نہیں سکتا تھا کیونکہ آگے والوں کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا. اس کے گلے میں رسی ڈالی, اس کو گھسیٹتے رہے. اسی حالت میں بعد میں اس نے بتایا کہ یہ میرے خون نکل رہا ہے. اس کو یہ ذرا سی جھلکی تھی, یعنی اس کے والد نے اسے کہا کہ بیٹا تمہیں تو نشانی ملی ہے, ذرا سی تکلیف, اور وہ تکلیف کہ دروازہ جلتا ہوا اور 40 لوگ گزر گئے دروازے سے. مطلب یعنی مشکل وقت ہے اہل بیت کے لیے کہ رسول کو پکارا. دوسرا مشکل وقت جو اہل بیت پر آیا وہ کیا ہے؟ وہ رات ہے کہ جس رات کو حسن حسین یتیم ہو رہے ہیں. یہ فضائل مصائب میں کل پڑھوں گا, لیکن وہ لمحہ کہ جہاں رات کی تنہائی میں, خلوت میں, بقی کے اندر میرا مولا تنہا جب اس امانت کو اتار رہا ہے, کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ جو آپ امانت دے کر گئے تھے یہ ویسے نہیں رہی امانت, یہ ہاتھوں کے ورہم, یہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں, یہ چہرے کی کبود. کہتے امام سے اتنا سخت تھا بدن کو اتارنا کہ جیسے ہی قبر میں اتارا امام کے سینے پہ غم بیٹھ گیا اور امام بیٹھ گئے. سخت ہے, یہ آسان نہیں تھا. علی جیسے دلاور اور شجاع شخص کے لیے سیدہ کے بدن کو قبر میں اٹھانا, یہ وہ مقام ہے کہ جس کے لیے خود سیدہ نے کہا کہ علی جب مجھے دفنانا تو تھوڑی دیر میری قبر پہ بیٹھنا. مونس اور آپس میں محبت اتنی ہے نا, آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ حضرت علی ان مشکلات کے باوجود جب گھر آتے تھے سیدہ کے چہرے کو دیکھتے تھے تو مشکلات, لیکن اب علی کیا کرے, اب علی تنہا ہے, اب علی کی بات سننے والا.
یہ وہ مقام ہے عزیزان محترم علماء. تیسرا اور آخری مقام, اور آپ سے التماس دعا. تیسرا وہ مقام تھا کہ جہاں پر ایک بہن تلے زینبیہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہے کہ میری ماں کی کمائی. بی بی نے کہا عمر ساتھ تو مسلمان نہیں, مگر کیا دیکھا کہ شمر جو ہے سینے پہ بیٹھا ہوا, کند خنجر سے ضربتیں لگا کر جب اس لعین نے امام کے ہاتھ کو اٹھایا تو یہاں زینب کے اوپر مشکلات شدید ہو گئی. کیا کہا, وہ بتا وہ محمد تھا, رسول کو پکارا, اپنے جد کو پکارا. بی بی فرماتی ہے کہ حاضر حسین, یہ حسین ہے کہ جس کا بدن خون سے لطبت ہے, جس پر کربلا کی خاک اور ہوائیں اڑ رہی ہیں, یہ حسین ہے. آزاداران محترم سخت ہے کیونکہ بہرحال شب جمعہ ہے, شب زیارت امام حسین ہے. خدا ہم سب کی روحوں کو زیارت پر پہنچائے, خدا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے, شہداء ہمارے حق میں دعا کرے. سب امام کی خدمت میں ہے. ایک بیٹی جو سینے پہ سوتی تھی, جو شام غریبہ میں مقتل میں, اندھیرا ہے, تاریکی ہے, مقتل تاریکی ہے, ایک بچی کم ہے. جب بی بی ڈھونڈتے پہنچی دیکھا بچی سینے پہ سو رہی ہے. وہ بیٹا اٹھو, کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے. بابا کے سینے پہ. کہا پتہ کیسے چلا اس اندھیرے میں, اس مقتل میں جہاں صرف بدن ہی بدن ہیں, اور وہ بھی سر بریدہ بدن تھے. کہا پتہ کیسے چلا؟ کہا میں تو بابا بابا کہہ رہی تھی. آدھا الیہ وہ بچی جو رات کو سینے پہ سوئی, 11 محرم کو جب باپ کے بدن کو دیکھا, رگیں کٹی ہوئی ہیں, بدن پہ زخموں کے نشان ہیں, پھوپھی سے پوچھا, پھوپھی جان یہ کس کا بدن